الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 174، 175 اور 176 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے بدلے تھوڑا سا منافع چاہتے ہیں، تھوڑا سا منافع حاصل کرتے ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا اور کچھ نہیں کھاتے۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو کہ حق بات کو بیان نہیں کرتے بلکہ چھپا جاتے ہیں، اور ایسے لوگ ہر دور میں موجود تھے اور باقاعدہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی مرضی کی بات کو بیان کر دیتے ہیں، جو اپنی مرضی کے خلاف بات ہوتی ہے اس کو چھپا جاتے ہیں، ادھوری بات بیان کر دیں گے، پوری مکمل بات بیان نہیں کریں گے۔ یہ علماء سوء کا اس قسم کا کام ہوتا ہے، ان کو برے علماء کہا جاتا ہے۔ علم ان کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ پوری طرح کو بیان نہیں کرتے، برائی ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ وہ علماء حق نہیں ہوتے، حق بیان نہیں کرتے، وہ علماء سوء ان کو کہا جاتا ہے، برے عالم دین جن کو علم بھی موجود ہے لیکن برائی بھی ان کے اندر موجود ہے۔ اور اس کی باقاعدہ آپ کو میں پریکٹیکل مثال جو میرے ساتھ خود ہوئی ہے کئی دفعہ میں آپ کو بیان کرتا چلوں ساتھ ساتھ ضمناً، کہ عام طور پہ ایک چیز جو ہے دیکھنے میں کبھی کبھار آتی ہے کہ بعض دفعہ کوئی امام جو ہوتا ہے وہ ایسا معذور ہوتا ہے، کوئی کھڑے ہونے کی شکت نہیں ہوتی، وہ بیٹھ کر آگے نماز پڑھا جاتا ہے اور پیچھے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ میرے ساتھ یہ اتفاق ہوا ہے کہ امام معذور تھا، وہ کرسی پہ بیٹھ گیا آگے، اور پیچھے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو کے اس طریقے سے نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو میں نے کبھی کسی سے بات کی اس موضوع کے اوپر کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث میں ملتا ہے کہ جب امام بیٹھ کے نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے نماز پڑھی، لوگ پیچھے کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے پیچھے بٹھا دیا لوگوں کو، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ امام اس لیے ہوتا ہے کہ اقتدا کی جائے، تو اس میں مختلف باتیں کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بیٹھ کے نماز پڑھے تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو۔ تو میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے جب امام بیٹھ کے نماز پڑھے باقیوں میں بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے، تو یہاں امام بیٹھا ہوا ہم پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تو سراسر جو ہے کھلے عام نافرمانی ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ تو اس کے بدلے میں لوگوں نے مجھے یہ وہ والی حدیث پیش کر دی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیماری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے جو آپ سے صحابہ وہ کھڑے ہو کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ صدیق کو جس نے بیان کیا اس نے اتنا ہی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیماری کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے اور پیچھے صحابہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب جب اس حدیث کو ہم پورا دیکھتے ہیں تو اس کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بعد میں تشریف لایا، بس ابو بکر صدیق پہلے سے نماز پڑھا رہے تھے اور لوگ آپ کے ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے ابو بکر صدیق کی، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے تھے اور پیچھے جتنے بھی صحابہ تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی اقتدا کر رہے تھے۔ یہ باقاعدہ اس کے اندر صاف طور پہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن جو بھی اس حدیث کو بیان کرتا ہے اپنے مطلب کے لیے کہ امام بیٹھا ہوا ہے پیچھے لوگ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی بھی یہ تذکرہ نہیں کرتا کہ وہاں پہ ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں، پیچھے جو صحابہ کھڑے ہوئے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کی اقتدا کریں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا نہیں کر رہے۔ وہ جتنے بھی بیان کرتا ہے اس اتنی ادھوری بیان کر دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے صحابہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ یہ بیچ میں سے اسکپ کر دیتا ہے پیچھے صحابہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ کس کی اقتدا میں ہے، وہ آگے ان کی امامت کون کرا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرا رہے ہیں یا ابوبکر صدیق کرا رہے ہیں۔ اس کے اندر باقاعدہ واضح لکھا ہوا ہے جتنے لوگ پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی امامت جو ہے وہ ابوبکر صدیق کرا رہے ہیں، وہ ان کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی اقتدا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ وہی بات ہے کہ یکتمون جو ہے وہ چھپا جاتا ہے اس چیز میں، وہ بات جو ان کے خلاف چلی جاتی ہے کہ آج اگر کسی نے نماز پڑھانے کو بیمار ہے، کوئی امام جو ہے وہ معذور ہے نہیں کھڑا ہو سکتا، اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھے اپنے ساتھ ایک معاون امام کھڑا کرے، جس طرح اس حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے ہیں اور پیچھے سارے لوگ ابوبکر صدیق کی اقتدا کر رہے ہیں۔ تو آج بھی اگر ایسا معاملہ آ گیا کوئی امام بیمار ہے تو وہ بیٹھے اور اپنے ساتھ ایک امام کو کھڑا کر لے،
بالکل وہی نقشہ بنا لے جو اس حدیث کے اندر موجود ہے، پیچھے سارے لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں بتاتا، جس سے ہی میں نے پوچھا ہے اس نے صرف اتنی ادھوری حدیث بیان کر دی کہ آپ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سب کے سب کھڑے ہوئے ہیں، بس حضرت بکر صدیق کو بیچ میں سے اسکپ ہی کر دیا، تذکرہ ہی نہیں کیا۔ تو یہ لوگوں کا حال ہے۔ اس جگہ آپ سے 14 سال پہلے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہا ہے کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں، جو اللہ نے نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے بس تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اب آج بھی جو کوئی چھپا رہا ہے، اس کو چھپانے کے پیچھے یا تو کوئی دنیائی مفاد ہوتا ہے، یا اپنے فرقے کو بچانا ہوتا ہے، یا اپنے عقیدے کو بچانا ہوتا ہے، یا کوئی اپنے عہدے کو بچانا ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی مفاد اس کے پیچھے ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جان بوجھ کے اس حق کو چھپا رہا ہوتا ہے، کوئی تو ریزن ہوتا ہے اس کے پیچھے نا۔ تو جو بھی کوئی حق کو چھپائے گا وہ آخرت کا اس میں نقصان کرے گا، دنیا کو جو بھی فائدہ کرے وہ آخرت کے مقابلے میں ثمناً قلیلہ اس کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا ہی فائدہ، چاہے وہ کہاں پہ کروڑوں کا فائدہ کر رہا ہو، اربوں کا فائدہ کر رہا ہو اس حق کو چھپا کے، لیکن آخرت کے مقابلے میں وہ بہت تھوڑا ہے، وہ ثمناً قلیلہ ہی شمار ہوگا جو بھی ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے کہ جو کہ حق کو چھپا جاتا ہے اس کے بدلے ثمناً قلیلہ بس تھوڑا سا کوئی فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ لوگ جو اللہ فیصلہ کے بارے میں کیا سنا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں، جو کچھ بھی اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں وہ صرف آگ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کہ پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا۔ اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ باقی لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام کرے گا ضرور، لیکن جو اس قسم کے جو گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں وہ قیامت کے دن اس شرف سے بھی محروم رہیں گے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں کلام کیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں سے کلام کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایسے سے اللہ کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو پھر پاک کرے گا۔ باقی لوگوں کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو کو جنت میں بھیجے گا ان کو پاک کر دے گا، گناہ جو بھی ہوں گے وہ دھو دیے جائیں گے، معاف کر دیا جائے گا، ان کو جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، لیکن ایسے لوگوں کو پاک بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور کیا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور ذرا ہم اس کو سوچیں گے کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کتاب کو چھپانا کن لوگوں کا کام ہے؟ وہی لوگ چھپائیں گے جو کتاب کو جاننے والے ہیں، جو جاننے والے ظاہر وہ علماء ہوں گے۔ تو یہ علماء کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے یہ دردناک عذاب کی وعید ہے، عوام الناس کی بات نہیں ہو رہی۔ عوام الناس جب وہ کتاب کو بیان کرنے والے نہیں ہوتے، وہ سننے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بیان کرنے والے ہیں وہ جب اپنی مرضی اس کے اندر کریں گے، حق کو چھپائیں گے اور اس کے بدلے میں دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو سن لیں اللہ تعالیٰ العلان اس چیز کو کہہ رہا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کلام بھی نہیں کرے گا، پاک بھی نہیں کرے گا، اور دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کے اللہ نے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا۔ لیکن ہدایت کا راستہ تو واضح تھا، حق تھا سامنے، راستہ نظر آ رہا تھا، لیکن انہوں نے حق کے راستے پر نہیں چلے، ہدایت کو نہیں پائے، بلکہ گمراہی کی طرف چلے، غلط راستے کو انہوں نے اپنایا، جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے حق کو چھپایا، گویا گمراہ اپنے آپ کو خود کیا انہوں نے۔ والعذاب بالمغفرہ، مغفرت کی بجائے عذاب کو انہوں نے طلب کیا۔ حق بات بیان کر دیتے، کبھی کوئی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا، پردہ پوشی کر دیتا، اس کو چھپا جاتا ہے، نکال جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نکلو، اللہ کی طرف سے معافی ہے، نہیں ڈسکس کیا جائے گا تمہارے گناہ کو، تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا اس کو۔ لیکن انہوں نے مغفرت کو نہیں لیا بلکہ عذاب کو لیا، کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ڈسکس کرے گا، اس کے اوپر پوری پوچھ گچھ ہوگی، جب نہیں انسان کو جواب دے پائے گا اس کا، ظاہر ہے پھر اس کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوگا۔ پھر اللہ فرمایا کہ فما اصبرہم علی النار، یہ آگ کے سامنے کیسے ٹک سکیں گے، کیسے صبر کریں گے، کیسے ثابت قدم رہیں گے، اس آگ کو یہ کیسے برداشت کریں گے جو ان کے لیے فیصلہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو خود اس چیز کے ان کے ساتھ کیا کون سا راستہ یہ اپنا رہے، جانتے پوچھتے ہوئے حق کو چھپا رہے ہیں، ان کے لیے جو آگ کا فیصلہ ہوگا، اللہ کا قانون، اللہ تعالیٰ فیصلہ پھر سنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا اس نے کیا کیا پھر کیا نہیں کیا، جب اللہ کے حکم نافرمانی صریحاً ہوگی، سرکشی ہوگی، تو اللہ کا قانون یہ چیز اللہ تعالیٰ کو اس کو سزا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ کیسے اس سزا کو برداشت کریں گے، کیسے آپ کے سامنے یہ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا کہ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ بات اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے وہ بالکل حق کے ساتھ، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ فیصلے سنا رہا ہے وہ بالکل حق پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے، کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، کوئی ایسے کوئی الٹی سیدھی باتیں نہیں، بچی کے کر دیں، کر لی تو کر لی، نہیں تو نہ سے نہیں، یہ بالکل حق پر حقیقت پر مبنی بات ہے۔ جو اللہ نے فیصلے اس کو سنا دیے، فیصلہ اسی طرح ہی ہوگا، جو حق کو چھپائے گا وہ پھر عذاب العلیم کا فیصلہ اللہ نے سنا دیا، اس میں پھر وہ کوئی بخشش نہیں ہوگی، جب جانتے بوجھتے ہوئے۔ بخشش ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس صورت میں ہو جاتی ہے جب انسان کو پتہ نہ چلے، غلطی سے کام ہو جائے، پھر وہ اس چیز کا حقدار ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو رعایت کر دی جائے۔ لیکن جب حق واضح ہے، حجت تمام ہو چکی ہے، جانتے بوجھتے پھر وہ حق سے ہٹ رہا ہے، جانتے بوجھتے غلط راستے کو اپنا رہا ہے، پھر تو وہ شیطان کا ساتھی ہوئے، تو کام شیطان کا تھا، اس کو پتہ تھا اللہ کا حکم دیا سجدہ کرے، جانتے بوجھتے اس نے سجدہ نہیں کیا، تو جو جانتے بوجھتے ہوئے اس کام کو نہیں کرتا جو اللہ حکم دے رہا ہے، وہ تو بھی شیطان کا ساتھی ہے، شیطان کے لیے تو بھی اللہ نے فیصلہ عذاب کا ہی کر رکھا ہے۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بات اللہ نے نازل کر دی کتاب کے اندر وہ بالکل حق ہے، اسی طرح ہو کر رہے گی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ
اختلفوا فی الکتاب، جو کہ کتاب کے بارے میں اختلاف کرتا ہے، کتاب کے فیصلے سے اختلاف کرتا ہے، اس سے ہٹ کے کوئی راستہ اپناتا ہے، لفی شقاق بعید، اور پھر وہ بڑی دور کی ضد اور ہٹ درمی کے اندر ہی پھر مبتلا ہے، سوائے ضد کے اور کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو انسان نہ مانے۔ جو اللہ تعالیٰ سے بات سامنے واضح ہوگی، پتہ لگ رہا ہے حقیقت یہی ہے، اس کے باوجود اس کو نہیں مان رہا کہ نہیں، یہ تو میرے خلاف جا رہی ہے، میرے عقیدے کے خلاف جا رہی ہے، میرے فرقے کے خلاف جا رہی ہے، یا میرے اس دنیا مفاد کے خلاف جا رہی ہے، وہ صرف ضد پر مبنی بات ہے۔ یہود عیسائیوں نے بھی غیر مسلموں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن وہ اپنی ضد پر تھے کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے اس کو، تو ہماری ناک نیچی ہو رہی ہے، ہماری بے عزتی اس کے اندر ہوگی، جانتے بوجھتے انہوں نے نہیں مانا تھا۔ تو آج بھی اس طرح ہے، جو حق کو جانتے بوجھتے ہوئے نہیں مانتا، اس کے اندر اصل میں ایک ضد ہوتی ہے کہ میں کیوں اس کے خلاف، میرے تو سارے بزرگ خلاف ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ سارے غلط ثابت ہو جائیں گے، میں غلط ثابت ہو جاؤں گا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے فرقے کو، اپنے بڑوں کو، یا اپنے عقیدے کو، یا اپنے دنیائی مفاد کو بچانے کے لیے وہ ضد پر مبنی بات کرتا ہے کہ وہ حق کو نہیں تسلیم کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ جو کتاب کو اختلاف کرتا ہے وہ صرف ضد ہے، بڑی دور کی ضد کے اندر وہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ایسی حرکتوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ حق کو چھپانا ایک بہت بڑا ہے، ایک عیب ہے جو انسانوں کے اندر موجود ہے، کسی نہ کسی درجے کے اندر ہر انسان کے اندر آ جاتا ہے، چاہے وہ دنیائی معاملات کے اندر ہے، دنیائی معاملات میں بھی اشتراک کرتے ہیں، حق کو چھپا جاتے ہیں۔ عدالتوں کے اندر جتنے فیصلے ہوتے ہیں، لوگ گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں، حق پتہ ہوتا ہے یہ، لیکن اس حق کے باوجود لوگوں کو جو ہے جھوٹی گواہیاں دے کے دو خلاف جو بیانات دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی یہی ہوتا ہے، حق تو پتہ ہوتا ہے کہ حقیقت یہ ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس کو پتہ ہوتا ہے، لیکن قرآن پہ ہاتھ رکھ کے لوگ قسمیں کھا کے جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں۔ تو یہ حق کو چھپانا خالی ہم دین تک بھی نہ محدود رکھیں، یہ دنیائی معاملات میں اگر ہم حق کو چھپائیں گے، اس کے اندر بھی ظاہر ہے کہ دنیائی مفاد ہی ہمارا جو پیچھے کار فرما ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں، عذاب علیم، دردناک عذاب کا یہ پھر سبب بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایسے کام سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔